وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اوپر سینکڑوں مفسرین نے تفسیر بیان کی اور بحث فرمائی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دین میں رحمتیں بلکہ دنیا میں بھی رحمتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ دین میں رحمت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بھیجا گیا لوگ جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے اس وقت، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے، بلکہ اہل کتاب جو ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ، اب اس وقت اہل کتاب تو یہی تھے، یا یہودی یا عیسائی، یہ بھی اپنے دین کے معاملے میں اس وقت زحمت میں تھے۔ تو یہ اس وقت، یعنی کہ جو اس وقت اہل کتاب تھے ان میں بھی اپنی کتابوں کے اندر ایک بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ ان کو بھی یہ یقین نہیں تھا، یعنی کہ ان کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ہماری کتاب میں اپنی اصل صورت اور حالت میں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف دین میں رحمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی رحمتیں، اور دین میں اس لحاظ سے رحمتیں کہ جب حضور کو بھیجا گیا تو لوگ اس وقت دنیا جہالت اور گمراہی کے اندر گم تھی اور ڈوبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اہل کتاب میں جو یہودی اور عیسائی تھے، جو نصارہ تھے، وہ بھی اپنے دین کے معاملے میں تکلیف اور زحمت میں تھے کہ ان کا اپنی کتابوں میں بہت اختلاف تھا۔ تو اللہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو رسول بنا کر بھیجا، جب طالب حق کے سامنے ایسے وقت میں بھیجا جب نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ بھئی اور تو اور جو مجوسی تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، جو آگ کو پوجتے تھے یا جو بتوں کو پوجتے تھے، وہ تو سینکڑوں مذاہب علیحدہ، ایون عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ بھی اس وقت ان کے سامنے بھی نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس وقت اس وقت آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور نجات کا راستہ دکھایا اور ان کے لیے احکام شریعہ بیان کیے، اور ان کو بھی یعنی اہل کتاب کو بھی حلال اور حرام کی تمیز آپ نے بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، پھر اب جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کا باطن صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے یعنی خود یہ قرآن اس چیز پر گواہی ہے کہ بے شک آپ کے تشریف لانے سے پہلے سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، سب کھلی گمراہی میں، بے شک وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آپ جس طرح دین میں رحمت ہیں اسی طرح آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو ذلت سے نجات ملی اور ان کو قتال سے نجات ملی اور مختلف جنگوں سے ان کو نجات ملی۔ اچھا، اور آپ کے دین کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے آپ کے تشریف لانے سے ان کو ذلت سے نجات ملی، اور مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختلف جنگوں سے اور قتال سے ان کو نجات ملی، حالانکہ حضور تو تلوار لے کر آئے تھے اور بے شمار جنگوں کے اندر خود حضور صحابہ کرام کے ساتھ
شامل ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو قتال سے اور مختلف جنگوں سے نجات ملی، جبکہ حضور آئے تو یہ قتال بھی ہوتا رہا اور مختلف جنگیں بھی شروع ہوئیں جون سی ہیں۔ تو کہنے کا اگر کوئی یہ شخص اعتراض کرے تو پھر آپ رحمت کیسی ہیں کہ بھئی آپ رحمت کی تعریف یہ کر رہی ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو ان چیزوں سے نجات ملی، مگر آپ تو خود تلوار کے ذریعے جون سے اور آپ نے یہ تلوار اور مال غنیمت کے احکام لے کر آئے کہ مال غنیمت، تو پھر یہ رحمت کیسی ہوئی؟ تو آپ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آپ ان منکرین اور متکبرین کے لیے تلوار لے کر آئے جنہوں نے تفکر نہیں کیا، جنہوں نے تدبر نہیں کیا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جی حضور کو آپ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت، مگر حضور تو تلوار کے ذریعے اور جنگوں کے ذریعے یہ سارا معاملات اور احکام شریعہ جو ان سے ہیں اور مال غنیمت کا جو ان سے ہے، تو پھر یہاں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ جیسے وما ارسلناک الا رحمت وہ بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ تو اب اللہ کی صفت رحمان اور رحیم بھی قرآن ہی بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ اس کے باوجود تو کیا اللہ کا نافرمانوں سے انتقام لینا اس کے رحمان ہونے اور اس کے رحیم ہونے کا العیاذ باللہ معاذ اللہ انکار کرتا ہے؟ نہیں، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر جو نافرمان ہے ان سے اللہ انتقام بھی لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رحمان ہونا یا رحیم ہونا وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ اب آپ نافرمانوں سے جو ان سے وہ انتقام نہیں لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو آپ تلوار ان کے لیے لے کر آئی ہیں کہ جو منکرین تھے یا متکبرین تھے ان کے لیے آپ تلوار لے کر آئی ہیں، جو حق بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ آیات موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہے اور رحیم نہیں ہے کیونکہ وہ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ جو رحمان ہو یا رحیم ہو وہ نافرمانوں سے انتقام نہیں لے گا۔ جس طرح کہ حضور رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو آپ تلوار کیوں لے کر آئے، یا یہ مال غنیمت کے احکامات کیوں لے کر آئے جو ان سے؟ اور اسی طرح جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 28 کے اندر وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش کو نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے۔ اب قرآن یہاں پر بارش کو بھی رحمت کہہ رہا ہے، اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے، بارش رحمت ہے۔ مگر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مگر مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ کوئی اعتراض کرے حضور کے اوپر کہ جی حضور رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے، حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو پھر یہ تلوار والا معاملہ کیا تھا؟ ایک مثال تو یہ دے دی کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ اسی طرح یہاں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ نے بارش کو رحمت فرمایا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ بارش سے بعض اوقات فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ بارش رحمت ہے۔ لوگوں کے مکان گر جاتے ہیں، مال مویشی بہہ جاتے ہیں، سمندری طوفان آ جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اس بارش کے سیلاب کے اندر، حالانکہ بارش رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سیلاب آ جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بارش رحمت نہیں، بارش رحمت ہے۔ بارش تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اخیر پر پھر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھی، حضور کے آنے سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں
جب وہ اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں تو ان کے اوپر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا. یا تو ان قوموں کو جب آپ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پچھلے دروس میں یہ بہت تفصیل سے گزر چکا ہے کہ یا تو ان قوموں کو جو اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں غرق کر دیا جاتا تھا، یا ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا، یا ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھیں، بندر بنا دیے جاتے تھے اور ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھیں، یا زمین میں، یا ان کو پانی میں غرق کر دیا جاتا تھا. پوری قوموں کو غرق کر دیا جاتا تھا، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا جو اپنے نبیوں کی تکذیب کرتی تھیں. یہ ہماری نبی کی رحمت کہ حضور کے آنے کے بعد نبی کی، جس نے حضور کی تکذیب کی، جس نے اب ہمارے نبی کی تکذیب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت اور آپ کی رحمت کا صدقہ اس کے عذاب کو اس کی موت تک یا قیامت تک مؤخر کر دیا. یعنی اب وہ آپ کے جو تکذیب کر، آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. اسی لیے تو عذاب نہیں آتا تھا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور وہ ان پر عذاب بھیج دے. یہ تھی آپ کی رحمت. تو یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ جی آپ رحمت للعالمین ہیں تو پھر آپ تلوار سے اسلام کیوں پھیلا. نہیں، وہ جو تلوار چلی اور جو مال غنیمت کے احکام، وہ منکرین اور متکبرین کے لیے تھے. ان کے لیے، جیسے کہ اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے مگر نافرمانوں سے انتقام بھی لیتا ہے. بارش رحمت بھی ہے مگر بارش کے اندر کتنا نقصان ہوتا ہے. قرآن اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے، قرآن اس کی بھی گواہی دے رہا ہے، اور قرآن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی بیان کر رہا ہے. بہرحال یہ تو تھا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. اب اسی آیت کے تحت علامہ ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اس سبب سے بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر رحم کریں، یا ہم نے آپ کو صرف اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر رحم کرنے والے ہیں. اور ظاہر یہ ہے کہ تمام جہانوں میں اب جہانوں کے اندر کافر بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور مصلحت ہے. یہ اور بات ہے کہ کافروں کے اندر آپ سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے حصے کی رحمت کو ضائع کر دیا. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی رحمت کو ضائع کر دیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی پیاسا شخص دریا کے کنارے کھڑا ہو، اور دریا کے کنارے ہے پیاسا، دریا کے کنارے کھڑا ہے مگر ہاتھ آگے بڑھا کر پانی نہیں پی رہا. یا کوئی شخص دھوپ کے اندر آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو، تو اب اس سے دریا کے فیض اور سورج کی روشنی پہنچانے میں نہ تو دریا کا کوئی قصور ہے نہ سورج کا کوئی قصور ہے. بھئی وہ پیاسا آدمی کیوں نہیں ہاتھ آگے بڑھا کر پانی پی لیتا؟ وہ جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں اپنی آنکھیں کھول لیتا؟ تو قصور ان کا ہے جنہوں نے پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا یا روشنی کے باوجود آنکھیں بند کر رکھی. یعنی کافروں کے اندر وہ استعداد ہی نہیں تھی. بھئی ابو جہل روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا مگر حقیقت میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھنے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی. دیکھنے والے تو یہ لوگ تھے. بلال حبشی، صہیب رومی، یہ لوگ تھے دیکھنے والے. ابو جہل روزانہ دیکھنے کے باوجود آپ کو دیکھ سکتا ہی نہیں تھا. تو اسی لیے مولانا روم نے بھی شاید یہ کہا، گر نبینت بروز شپرائے چشم چشمائے آفتاب راچے گنا. چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے. قصور تو چمگادڑ کی آنکھ کا ہے. تو کافروں کی آنکھوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رحمت کو پہچان سکتے. جو ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی. علامہ سید ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ تمام ممکنات پر ان کی صلاحیت کے اعتبار سے فیض الہی کے لیے واسطہ ہیں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول مخلوقات میں سے ہے، یعنی حدیث میں ہے کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، کہ اے جابر، اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ اگر جیسے کہ ابن قیم نے بھی مفتاح السعادت میں لکھا کہ اگر نبی نہ ہوتے تو جہان میں کوئی چیز کسی کو نفع نہ دیتی، اگر نبی نہ ہوتے تو اس پورے جہان میں کوئی چیز کسی کو فائدہ دے ہی نہیں سکتی تھی، کوئی چیز، نہ کوئی نیک عمل ہوتا، نہ روزی حاصل کرنے کا کوئی جائز طریقہ ہوتا، اور نہ کسی حکومت کا قیام۔ یہ سب چیزیں صرف نبیوں کے وجود کی برکت سے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی کہ تمام لوگوں کی حیثیت صرف جانوروں اور درندوں کی سی حیثیت کی ہوتی، وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے اور ایک دوسرے سے چھین کر کھا جاتے۔ سو دنیا میں جو بھی خیر اور نیکی ہے وہ آثار نبوت سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور جو شر اور برائی ہے وہ آثار نبوت کے مٹ جانے یا چھپ جانے کی وجہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس یہ عالم ایک جسم ہے اور نبوت اس عالم کی روح ہے، اور جب زمین پر نبوت کے آثار میں سے کوئی اثر باقی نہیں رہے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند تاریک ہو جائے گا، پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر روئی کے گالوں کی طرح منتشر کر دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور لوگ زمین کے اوپر ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس جہان کا قیام آثار نبوت کی وجہ سے ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں آثار نبوت، اور جب نبوت کا کوئی اثر نہیں رہے گا تو یہ جہان بھی نہیں رہے گا، یہ جہان ختم کر دیا جائے گا، یہ جہان ختم۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عالمین سے مراد صرف مومنین ہے، اس کی میں وضاحت آگے جا کے کرتا ہوں، جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے، مگر آپ یہاں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ لوگ اس حق کو جان ہی نہیں سکے کہ جس کی اتباع واجب ہے، اور حقائق پر مطلع ہو کر ان لوگوں کا رد کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کے لیے رحمت ہیں، خواہ وہ فرشتوں کا عالم ہو یا انسانوں کا عالم ہو یا جنات کا عالم ہو، اور انسانوں میں بھی آپ مومنوں اور کافروں سب کے لیے رحمت ہیں۔ صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اسی طرح آپ جنات میں بھی سب کے لیے رحمت ہیں۔ البتہ رحمت کا جو فیضان ہے، علامہ آلوسی بغدادی حنفی فرماتی ہیں کہ رحمت کا فیضان ہر فرد پر اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، ہر فرد کے پر اس کی صلاحیت کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ انہوں نے فرمایا اس کے اندر، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاس و جستجو، غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے امام فخر الدین رازی اور امام حضرت علامہ ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی ان کی تفسیر رکھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کی تفسیر کے اندر، اب اس کا کرکس ایک یہ ہے کہ جو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا، اور بڑا کمال انہوں نے کرکس بیان کیا اس کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس آیہ کریمہ کا جو مصداق ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سراپا اور مجسم رحمت بنا کر بھیجا، مجسم رحمت بنا کر بھیجا۔
اچھا، مگر بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر کو بہت ہی ایک سرکل کے اندر بند کر دیا یا بند کرنے کی کوشش کی، بند کر دیا. جیسے کہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی تفسیر میں کہ اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، دنیا والوں کے حق میں رحمت ہے. اور محمود الحسن دیوبندی نے انہوں نے اس کے ترجمے لکھ دیا اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر جہان کے لوگوں پر، جہان کے لوگوں پر. اور انہوں نے مودودی صاحب نے لکھا کہ دنیا والوں کے حق میں، اور انہوں نے لکھ دیا جہان کے لوگوں پر، صرف لوگوں پر. اور اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھ دیا بیان القرآن کے اندر کہ اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے، لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے. اور پھر اس کی تفسیر میں آگے مزید یہ لکھ دیا لوگوں میں بھی یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے. بہرحال اس کی جو تفسیر شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب نے بیان کی وہ بڑی کمال، انہوں نے اچھی تفسیر بیان کی. وہ لکھتے ہیں جیسے کہ مودودی صاحب نے یہ لکھا کہ اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ تواتر اور اجماع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین کا مصداق قرار دیا گیا ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے، یہ جو انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، آپ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، ہر عالم کے لیے رحمت ہیں. یہ کم و بیش تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، خواہ وہ فرشتوں کا عالم ہو، خواہ وہ جنات کا عالم ہو، اور خواہ وہ انسانوں کا عالم. یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے اور انسانوں میں بھی ان کے لیے کہ جو مکلفین ہیں، جو مکلف ہیں. نہیں. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تاجدار دو جہاں ہر عالم کے لیے رحمتیں، بھلے وہ فرشتوں کا عالم ہے، بھلے وہ جنات کا عالم ہے، بھلے وہ انسانوں کا عالم ہے، لیکن مودودی صاحب نے کیا لکھ دیا کہ اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہے، بھلے وہ فرشتوں کا عالم ہے، وہ جنات کا عالم ہے، وہ انسانوں کا عالم ہے. اور پھر یہاں تک کہ انسانوں میں بھی بھلے وہ کافر ہوں، بھلے وہ مسلمان ہوں، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، آپ سب کے لیے رحمت ہے. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پہلے نبیوں کی قومیں جب ان کی امتیں تکذیب کرتی تھیں ان کی اسی وقت عذاب آتا تھا، یا تو ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، ملیاں میٹ ان کو ختم کر دیا جاتا تھا، ان کا نام و نشان، یا ان کو غرق کر دیا جاتا تھا، یا ان کی شکلیں مسخ کر کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، یا ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو لوگ آپ کی تکذیب کرتی ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. قرآن کی آیت شاہد ہے، نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ موجود ہیں دنیا کے اندر. جب تک آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا. کافروں کے اوپر بھی وہ عذاب نہیں آئے گا. ان کے عذاب کو ان کی موت تک یا قیامت تک
مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، بھلے وہ فرشتوں کا عالم ہے، بھلے وہ جنات کا عالم ہے، بھلے وہ انسانوں کا عالم ہے، اور پھر انسانوں میں بھی بھلے وہ کافر انسان ہیں، بھلے وہ مسلمان انسان ہیں، وہ اولیاء اللہ یا انبیاء علیہم السلام ہیں، سب کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گا۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی صرف ان کے لیے، آپ سب کے لیے رحمت ہیں، خواہ حیوانوں کا، بھلے حیوانوں کا عالم ہو، اب حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، نباتات کا عالم ہو یا جمادات کا عالم ہو۔ آپ دیکھیے حیوانوں کے اندر وہ مشہور حدیثیں آگے آئیں گی اگلے بیان میں، کہ ہرنی آپ کے پاس، اونٹ آپ کے پاس، یہاں تک کہ وہ جو جس درخت کے لکڑی کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک مبارک، آپ کمر مبارک لگا کر آپ جمعہ شریف پڑھاتے تھے یا واعظ فرماتے تھے، اس کا بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا جیسے کوئی انسان رو رہا ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ آپ سب کے لیے، اور سب کے لیے آپ رحمت ثابت ہوئے، اس ہرنی کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے، وہ اگلے بیانات میں اس کی تفصیل آئے گی، یا اس اونٹ کے لیے بھی آپ رحمت ثابت ہوئے، وہ اونٹ بھی ہے، آپ جانوروں کے لیے بھی، آپ بھلے وہ حیوانات کا عالم ہے، وہ بھلے نباتات کا عالم ہے، وہ لکڑی کا خشک تنا ہی کیوں نہیں ہے، یا جمادات کا عالم ہے، ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اب محمود الحسن دیوبندی کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کے لیے رحمت ہیں، نہیں، لوگوں کے لیے رحمت ہے یہ تفسیر ہی غلط ہے، نہیں، آپ صرف لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے، اور پھر وہ بھی کہ جی مکلفین کے لیے رحمت ہیں، جو مکلف ہے، غیر مکلف انسان ہو، جن نہیں، ایسا نہیں، آپ جنات کے لیے رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، فرشتوں کے عالم کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے عالم کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حیوانات کے عالم کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ نباتات کے عالم کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جمادات کے عالم کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی تفسیریں لکھ دی جو سی ہیں، اور حجر و شجر کے لیے آپ رحمت ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو جس چیز کے لیے اللہ کی ربوبیت ثابت ہے، آپ اس چیز کے لیے آپ کی رحمت ثابت ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کی رحمت سب کے لیے، اور آپ کا وجود عین جود، بخشش اور عطا اور رضامندی، اور ہر چیز کو وجود آپ کے واسطے سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے، اور آپ ہر چیز کو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کے لیے نہیں، اور پھر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ کافروں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی رحمت، جتنے عالم موجود ہیں تمام عالموں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس میں جو عارفین کا کلام ہے وہ تو اس سے بہت آگے ہے، کہ وہ لطیف عالم، آپ کی تو رحمت وہاں پر بھی کام کر رہی ہے، قبر کے اندر آپ رحمت ہیں، قبر کے باہر آپ رحمت ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے، مگر ان لوگوں نے لکھ دیا کہ نہیں، آپ صرف لوگوں کے لیے رحمت ہیں، یا بس دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے آپ آئی ہیں، اور وہ بھی مکلفین کے لیے آپ آئی ہیں جو سے، یا انہوں نے یہ دراصل دنیا والوں کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی رحمت عام ہے، ہر کسی کے لیے، ہر کسی کو آپ کی رحمت کا حصہ ملے۔ بھلے بعض مفسرین نے لکھا ابلیس کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئی ہیں، ابلیس کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، جانوروں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، فرشتوں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، جمادات کو ملا، نباتات کو ملا، حیوانات کو ملا، اور کافروں کو بھی ملا، اور مسلمانوں کو بھی ملا۔ تو یہ اس آیت کی جو تفسیر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ ہر چیز، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت جو سی ہے، وہاں تک، جس چیز کے اوپر اللہ کی ربوبیت کے وہ جاتے ہیں آثار، معاملات، وہاں تک آپ کی رحمت موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔